بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 31ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد کا دستہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا۔ وہ خبر لایا کہ خالد 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے۔ اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی۔ مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا۔ بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہوئے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بےزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پر امن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، اہل قریش خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا۔ بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا۔
جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے تھے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے گئے۔ ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت داڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت داڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو داڑے مار رہا تھا بڑی زور سے کہکا لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگی۔ پروہت نے کہا، عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہاں تھا یہ بت؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور توڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ پروہت نے کہا، وہ پھر آ رہے ہیں، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ ایک محافظ نے کہا، کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھی، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پروہت نے کہا، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ خالد کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت بندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام قبروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا
تو سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ رکی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کرتی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں خالد، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد کے خلاف آخری مار کا لڑ کر روح پوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ انہیں اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ انہوں نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن۔ اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں، میں پہلے سن چکی ہوں۔ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ اجنبی نے کہا، وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ کس کے پاس گیا ہے۔ میں تجھے یہی بتانے آیا تھا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اجنبی نے کہا، تم تیار رہنا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں ساتھ لے کر حبشہ چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ اکرمہ کے دوست نے پوچھا، کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، نہیں، محمد نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد ان میں سے نہیں
جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ یہ محمد جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی، آپ کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چوم لیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا۔ میں نے تسلیم کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد کو رسالت دی ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، میں دوستی کا حق ادا کروں گا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا۔ وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکا تھا۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض تہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی، لیکن بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد کے دستے کا رستہ روک لیا۔ خالد نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد نے اعلان کیا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچھیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار بنو جزیمہ، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ خالد نے کہا، مکہ چل کر دیکھو، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔